ملالہ یوسف زئی جو ہیں وہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ٹی وی شوز پہ جو ہے کچھ لوگ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اتنی، اسی طرح معذرت کے ساتھ، کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ میجر کے ساتھ یا عبدالستار ایدھی کے ساتھ ان کی تصویر لگائی جائے۔ لیکن ہم نے دوسرے اس پہ دیکھا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ملالہ ایک ایسی لڑکی تھی جو طالبان کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر یہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو سکتے تو میں کتاب لے کے کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے گولی لگنے کے بعد وہ پاکستان سے باہر گئی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں، اور پاکستان کا ایک دنیا کے نظر میں ایک پازیٹیو امیج ہے۔ اس حالیہ واقعے کو جو کتاب پہ ان کی تصویر نکالی گئی، اویس سلیم صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اعظم، یہ بڑا افسوسناک ہے، اور یہ پاکستانی معاشرے میں جو انہیرنٹ کانٹرڈکشنز ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت ہماری حکومت اور ہمارے عوام جو ہیں وہ بڑی تعداد میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں انہی طالبان کی وکٹری کو، اور ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیسا انقلاب آ جائے گا، جس کے بعد افغانستان میں تو جو ہوگا سو ہوگا، شاید پاکستان میں بھی ایک ایسا انقلاب آئے گا جس کے بعد پاکستان کوئی نئی سپر پاور بن جائے گا اور دنیا پاکستان سے ڈرنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری طرف ایک ایسی لڑکی جو انہی طالبان کے ہاتھوں گولی کا شکار بنی اور بڑی مشکل سے اس کی جان بچی، اس کو جو ہے ویلن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی دنیا کی ایجنٹ ہے۔ اگر میں یہ آرگومنٹ سے ایک بات مان بھی لوں کہ وہ واقعی ایجنٹ ہے، تو پھر مجھے یہ بھی ماننا چاہیے کہ ہمارے وہ سیکیورٹی ادارے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں اور وہ پاکستان پر کہیں آنچ نہیں آنے دیتے، وہ بھی اس سازش میں شریک تھے، کیونکہ جب ملالہ کو گولی لگی تو اس وقت جنرل کیانی آرمی چیف تھے، وہ خود ہسپتال اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ فوج نے ہی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا تھا ملالہ کو سوات سے سی ایم ایچ میں، جہاں پر اس کا علاج ہوا۔ فوج نے ہی ملالہ کو پاکستان سے باہر جانے میں مدد دی تھی اس وقت تاکہ ان کا علاج ہو سکے، اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے خاندان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ تو لوگ جو ہے وہ پوری پکچر کو نہیں دیکھتے، صرف وہ جو پروپیگنڈا ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے چند مذموم مقاصد کے لیے، اس کو لے کر آگے چل پڑتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو اور اپنے آئیکونز کو ان کی زندگی میں ریکگنائز نہیں کرتے، اور ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ہم مدح سرائی کرتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کا 2014 کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا، جب ملالہ کی کتاب آئی تھی اور خیبر پختونخوا حکومت نے اس کتاب کی تقریب رونمائی پر پابندی لگا دی تھی، تو عمران خان صاحب نے اس ٹویٹ میں بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے اور ان کے خیال میں ملالہ پاکستان کا ایک پازیٹیو فیس ریپرزینٹ کرتی ہے، تو کیوں نہیں اس کی تصویر وہاں جو ہے وہ شائع کی جا سکتی؟ کیونکہ یہ کتاب حکومت نے چھاپی نہیں ہے، حکومت کو تو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، انفارچونیٹلی ہم اپنے پازیٹیو فیس پر شرمندہ ہیں، اور وہ فیس جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری لان تان ہوتی ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ چہرہ جو ہے وہ ہمارا بہترین چہرہ ہے۔ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا رنگ روڈ کا، اور اس کی اپ ڈیٹس جو تھیں وہ ملنا بند ہو گئیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج اویس سلیم صاحب سے جو ہے رنگ روڈ کی جو ہے اپ ڈیٹ لی جائے کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے، کیا اس پہ کچھ ہونے والا لگ رہا ہے آپ کو، یا شاید اس کو بھی جو ہے وہ مٹی کے اندر، وہ کہتے ہیں نا مٹی ڈالو، تو مٹی ڈال دی گئی ہے۔ جی اویس صاحب۔ اعظم، یہ بڑا دلچسپ ہے، اور لگتا ہے کہ مٹی ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جب یہ رنگ روڈ سکینڈل سامنے آیا تھا اور عمران خان صاحب نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، تو بڑے شادیانے بجائے تھے حکمران جماعت نے اور ان کے حامیوں نے کہ جی دیکھیں یہ کتنی زبردست حکومت ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ تھے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ
یہ ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے نہیں یا ان کا تعین کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور بظاہر چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ اب جو سابق کمشنر تھے راولپنڈی کے، ان کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کہہ کر کے ان کی ذمہ داری تھی، لیکن باقی لوگ جن کے نام آ رہے تھے، خاص طور پر حکومتی وزراء جن میں زلفی بخاری تھے یا غلام سرور خان تھے، ان کو جو ہے اس میں سے بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جی نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران جو اس قسم کے واقعات ہوئے اور جو نیب اس پر تحقیقات کر رہی ہے، تو آج چیمہ کو گرفتار کیا گیا، فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا، اور ان پر الزامات یہ تھے کہ وہ حکومتی پروجیکٹس میں اپنے وزراء کے کہنے پر اس قسم کے کام کر رہے تھے، اور اس بنیاد پر، صرف اس الزام کی بنیاد پر تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہباز شریف کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جو آشیانہ اسکینڈل کے حوالے سے یا جو دوسرے حکومتی وزراء تھے اور زعماء تھے اس وقت کے، ان پر بھی نیب نے کارروائی کی۔ لیکن یہاں ایسے لگتا ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسے پنجاب میں علیم خان کو کلین چٹ دی نیب نے، جو حکومت کے اندر باقی لوگ شامل ہیں، جس میں چاہے اعظم خان ہوں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، یا خسرو بختیار ہوں، یا پرویز خٹک ہوں، جن سب لوگوں پہ نیب کیسز ہیں لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ زلفی بخاری کو نیب کے کیسز میں اس سے پہلے کلین چٹ دی جا چکی ہے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ رنگ روڈ اسکینڈل میں بھی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سلسلہ جاری ہے، اور انہیں بالکل اس سے جو ہے ذمہ داری سے بری کر دیا جائے گا۔ کووڈ کیسز کے بارے میں دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی کئی ملکوں میں، ایون کینیڈا تک میں جو ہے وہ بڑی پابندیاں ہیں، لیکن ہم پاکستان اور یو ایس اے کی اگر بات کریں تو یو ایس اے کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف اسٹیٹس میں کافی تعداد بڑی ہے۔ میرا خیال ہے ویکسینیٹ کافی حد تک امریکن لوگ ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی فلائٹیں وغیرہ بھی کینسل ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ امریکہ سے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو منع کر دیا گیا ہے، فلائٹس بند ہیں۔ کوئی جو ہے تجزیہ دیں کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا اور بڑھے گا، سنبھلے گا، یا ایسے ہی ابھی 1-2 سال چلیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی تو جو سچویشن ہے اٹ از فار فرام اوور۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید کرونا ختم ہو گیا ہے اور ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو چند دن پہلے کی یہ خبر تھی کہ 1% لوگوں کی ویکسینیشن ہوئی ہے، یعنی ابھی تک بھی وہ لیس دین 2% ہوگا۔ امریکہ میں بھی جو ویکسینیشن ہے وہ شاید 50% سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن سب لوگوں کو ابھی ویکسینیٹ نہیں کیا گیا۔ این سی او سی نے پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے یہ وارننگ دی ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ سندھ میں کیسز جو ہے نئے سامنے آئے ہیں، تقریباً 1400 کیسز شاید گزشتہ روز سامنے آئے تھے، جس کے بعد وہ دوبارہ سے جو پبلک پارکس ہیں اور اس قسم کی فیسلٹیز ہیں ان کو بند کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کئی اسٹیٹس میں کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں ٹریول کیا ہے، جس میں میں نے دیکھا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا ماسکس کی پابندی اب کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اموات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور 99% اموات ان لوگوں کی ہوئی ہیں امریکہ میں، خاص طور پر جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں 1.5 سال گزر گیا ہے وہاں چند ماہ اور بھی گزر جائیں گے جب تک یہ ویکسینیشن کا سلسلہ پورا نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا ڈیلٹا ویریئنٹ سامنے آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے احتیاط ابھی جاری رکھنی چاہیے۔